سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم دیا ہے اسی تناظر میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی سرگرم سیاست کا اہم ترین پہلو سڑکوں کو گرم رکھنا رہا ہے۔ دراصل ووٹ پاور اور اسٹریٹ پاور دو مختلف چیزیں ہیں۔ 70 کی دہائی تک جماعت اسلامی مقبول جماعت نہ ہونے کے باوجود بھرپور اسٹریٹ پاور رکھتی تھی۔ آج بھی جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک پاکستان قومی انتخابات میں بڑی ووٹ پاور کی حامل جماعتیں نہیں ہیں، مگر ان کی اسٹریٹ پاور سے ہر کوئی خوف زدہ رہتا ہے۔ مثلا مارچ 2025 میں تحریک لبیک نے صوبے بھر میں 125 مختلف مقامات پر ریلیاں، احتجاج اور مظاہرے کیے جن کے لیے پولیس طلب کی گئی اور امن و امان کی خرابی کو خطرہ پیدا ہوا۔ تحریک انصاف کی ووٹ پاور کے بارے میں کسی کو شک نہیں، وہ بلا شبہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے زیادہ ہے، لیکن ووٹ پاور کا استعمال صرف اور صرف الیکشن میں ہوتا ہے اور موجودہ سسٹم کے ٹوٹنے تک الیکشن کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ پنجاب حکومت فی الحال بلدیاتی انتخابات کرانے کا خطرناک رسک لینے کو بھی تیار نہیں۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف کی ووٹ پاور موجود ہونے کے باوجود غیر متعلقہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ووٹ پاور کے اندر سے کتنے ووٹ ایسے ہیں جو اسٹریٹ پاور کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ ووٹرز کا کام آسان ہوتا ہے، ووٹ ڈالا اور گھر بیٹھ گئے، گھر کے ڈرائنگ روم یا گلی کے نکر پر اپنی پسندیدہ جماعت کی حمایت کر دی اور بس۔ مگر اسٹریٹ پاور میں حصہ لینے والے ووٹر سے کہیں دلیر اور قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کچھ پاکستانی امریکیوں کو عمران خان اور ریاستی اداروں دونوں تک رسائی ملی، شاید ان کی ISI کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ PTI کا موقف ہے، اس میں ریاستی موقف کا فقدان ہے۔ ان خوش فہم ملاقاتیوں نے تو اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کی رہائی کا شیڈول تک دے دیا تھا۔ اس شیڈول کے مطابق تو 4 یا 5 اپریل کو ان قیدیوں کو رہا ہو جانا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ کوششوں کی تفصیل معلوم کی تو وہ بالکل مختلف نکلی۔ دراصل ریاست نے کہا کہ جب تک فوج اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی جائیں گی اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اعتماد سازی کے لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، ماحول کو نارمل بنائیں تو ریاست بھی اعتماد سازی پر سوچ سکتی ہے۔ میرا تو 1 سال سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ ریاست عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالا بھیجنے پر تیار ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ مکمل خاموشی اور اس خاموشی کی ضمانت ہے۔ حقیقت پسند اور معقولیت پسند سب یہ سمجھتے ہیں کہ درمیانہ حل یہی ہے کہ خان جیل سے نکل آئے اور تھنک ٹینک بنا کر منصفانہ انتخابات کے بعد اپنی حکومت کی تیاری کرے اور اس کے بدلے میں مقتدرہ کے تحت قائم موجودہ سیاسی حکومتوں کو چلنے دے۔ دہشت گردوں اور ملکی استحکام کے لیے غیر ملکی اور ملکی سازشوں کے خلاف حکومت اور اپوزیشن مل کر کام کریں۔ ملک کو آگے چلانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اگر کوئی سمجھے تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک پورا کالم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب BNP اختر مینگل صاحب کی جو جماعت ہے بلوچستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں، اور ان کی جانب سے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، اور اس میں جمہوری وطن پارٹی بھی جو ہے وہ شامل تھی۔ تو اوور آل اگر صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو جو بلوچ کنسنٹریٹڈ ایریاز تھے وہاں پر یہ ہڑتال کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر ایریاز کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب یہ ہڑتال نہیں ہوئی، اور آج 11واں روز ہے لکپاس کے مقام کے اوپر اختر مینگل صاحب کا یہ دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے حوالے سے مزید جو ڈیٹیلز آئیں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کے سیکٹر F6 کے ایک نجی ریسٹورنٹ کے باہر کارروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے، اور اسلام آباد پولیس نے فاروق کوکر کو مسلح گارڈ سمیت حراست میں لیا۔ فاروق کوکر کو ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا جبکہ اس کے گارڈز اسلحے کا لائسنس پیش نہ کر سکے۔ پولیس نے فاروق کوکر کے 8 گارڈز کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشترکہ کارروائی CTD اور سٹی زون پولیس کی جانب سے کی گئی۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔